جب وہاں پہ پاکستانی اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ہمارے طیارے وہاں پہ جائیں گے۔ شروع میں جو پلان کیا گیا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ تمام پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بولا گیا تھا کہ وہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ عبداللہ خان یہ بتائے گا کہ پی آئی اے کے ساتھ کون کون سے ادارے ہیں جو اس وقت اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں کہ جا کے اسٹوڈنٹس کو، فیملیز کو وہاں سے پاکستان لایا جائے بحفاظت؟ شکریہ۔ دیکھیں، اس آپریشن میں بیسک انوالومنٹ جو ہے وہ وزارت خارجہ کی ہے، جو کہ پاکستانی سفارت خانہ جو یوکرین میں ہے اس کے ساتھ مل کر اس پورے اسٹوڈنٹس کے انخلاء کو مینج کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کا رول اس کے اوپر یہ ہے کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹس کی تعداد وہاں پہ اکٹھی ہو جائے گی تو پھر پی آئی اے کے طیارے یہاں سے اڑیں گے اور جا کے پولینڈ سے ان تمام طالب علموں کو اور دیگر پاکستانی شہریوں کو وہ وہاں سے وطن واپس لے کے آئیں گے۔ تو بیسکلی انوالومنٹ جو ہے وہ وزارت خارجہ کی ہے، پاکستانی سفارت خانے کی ہے اور پی آئی اے کی انتظامیہ کی ہے۔ اچھا عبداللہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ دیگر بھی بھارتی بھی ہیں، نیپالی ہیں، شری لنکن ہیں، بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس بھی وہاں پر موجود ہیں، تو کیا پی آئی اے کو ان طلباء کے حوالے سے بھی کوئی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے نکالنے کے حوالے سے؟ پی آئی اے تو پاکستان کا قومی ادارہ ہے اور ہماری پہلی اور اولین ترجیح جو ہے وہ پاکستانیوں کو وہاں سے وطن واپس پہنچانا ہے، ان کی فیملیز تک ان کو ہم نے لے کے آنا ہے۔ دیگر ملکوں کی طرف سے پی آئی اے کو ایسا کوئی ریکویسٹ موصول نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر کوئی ایسی ریکویسٹ موصول ہوتی ہے تو پاکستانیوں کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر لا کے باقی اگر کوئی کیپیسٹی بچتی ہے تو وہ باقی ملکوں کے شہریوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اچھا، یوکرین میں جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں پولینڈ کے ذریعے اب وہ آئیں گے یا کسی بھی ذریعے سے، لیکن یہ عمل کب تک شروع اور پھر مکمل ہو پائے گا؟ کہ اس بات کا جو حتمی طور کے اوپر معلومات ہیں وہ تو آپ کو شاید وزارت خارجہ یا پاکستانی سفارت خانے سے ملے، جس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بولا کہ جو ہمارا رول ہے وہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ پاکستانی اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ہمارے طیارے وہاں پہ جائیں گے۔ شروع میں جو پلان کیا گیا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ تمام پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بولا گیا تھا کہ وہ یوکرین کے مغربی شہر ٹرنوپل کے اندر جمع ہو جائیں، جہاں پہ پاکستانی کیمپ سفارت خانہ جو ہے وہ کیمپ آفس کے طور پہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہاں سے ان کو زمینی راستے سے سرحد کراس کرا کے پولینڈ لے کے جایا جائے گا، جہاں سے ان کو پی آئی اے کے طیارے جو ہیں وہ وطن واپس لے آئیں گے۔ تاہم اس پلان کے اندر اب شاید تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مختلف ذریعوں سے مختلف جگہوں کے اوپر پہنچے ہیں، اور ابھی اس کے اوپر وزارت خارجہ کا ایک اعلامیہ بھی کے اوپر آیا ہے اس معاملے کے اوپر۔ تو دیکھیے، ہم تو وزارت خارجہ کی طرف سے ہدایات کے منتظر ہیں، جیسے ہی وہ ہمیں بولیں گے پی آئی کا فلائٹ آپریشن جو ہے وہ وہاں پہ چلایا جائے گا اور وہاں پہ پروازوں کی روانگی پاکستان سے بہت شکریہ عبداللہ حفیظ خان ہمارے ساتھ مان پی آئی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزارت خارجہ کی طرف سے آپ جو ہے وہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں جو وہاں سے احکامات ہوں گے، تو ہم دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ عاصم صاحب بہت شکریہ سر، آپ کا یوکرین میں پھنسے طلباء کی مجموعی تعداد سر بتائیے گا وہ اس وقت کتنی ہے، اور پاکستانی سفارت خانے نے انہیں کیا پہلے بتایا تھا کہ یہ صورتحال ہو رہی ہے اور آپ یوکرین جو ہے وہ چھوڑ دیں؟ السلام علیکم جی، یوکرین سے پاکستانیوں کے انخلاء کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں یہ کرائسس 24 تاریخ کو تقریباً سٹارٹ ہوا ہے، اس سے پہلے کا جو عرصہ تھا چند ہفتے اس سے پہلے، اس میں پاکستان ایمبیسی یوکرین میں پاکستانیوں کو اور انکلوڈنگ سٹوڈنٹس کو ایک ایڈوائزریز وہ ایشو کرتے رہے، اور ٹوٹل جو تعداد کمیونٹی کی یوکرین میں کرائسس سے پہلے تھی تقریباً 4000 لوگ جو کمیونٹی کے، اور تقریباً 3000 پاکستانی سٹوڈنٹس وہاں پہ موجود تھے کرائسس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو پھر ایمبیسی نے جو ایڈوائزریز دیں اور ان کو کانٹیکٹ کیے، اس کے نتیجے میں ان 7000 میں سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ آلریڈی 24 تاریخ سے پہلے یوکرین چھوڑ کر وہاں سے نکل چکے تھے، پاکستان اور مختلف دوسری جگہوں پہ جا چکے تھے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جب 24 تاریخ کو یہ کرائسس سٹارٹ ہوا ہے تو وہاں پہ لگ بھگ 700 کے قریب سٹوڈنٹس اور پھر چند سو اور پاکستانی کمیونٹی کے لوگ تھے جو ابھی وہاں موجود تھے اور ان کو باہر نکالنا تھا۔ اب اس کے لیے ایمبیسی نے 24/7 کام کیا، آلدو ایمبیسی کو خود بھی شفٹ کرنا پڑا، ٹیمپرری لوکیشن پہ ایمبیسی موجود ہے، اب ٹرنوپل میں ہے، کانٹیکٹ ڈیٹیلز ساری شیئر کی گئیں، فیسیلیٹیشن ڈیسک بنایا گیا ٹرنوپل میں،
اور ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا لیویو میں، اور اسٹوڈنٹس کو اور کمیونٹی کو یہ ایڈوائس دی گئی کہ وہ ٹرنوپل پہنچیں اور وہاں سے پھر ان کو اکراس دا بارڈر دوسرے ممالک میں کے تھرو ان کو ایویکیویٹ کیا جائے گا. اور اس پوری ایفرٹ میں جو ہماری 3 ایمبیسیز ہیں جو یوکرین کے ہمسائے میں، جس میں پولینڈ ہے اور رومینیا ہے اور ہنگری ہے، انہوں نے بھی عاصم افتخار صاحب یہ آپ کوششیں کر رہے ہیں، ابھی تک کیا ہوا کہ عملی طور پر کیا کوششیں ہوئی ہیں اور کن کن ممالک سے آپ نے مدد لی ہے کہ وہاں کے جو شہری پاکستانی شہری وہاں پر موجود ہیں، سٹوڈنٹس ہیں، ان کو نکالا جا سکے؟ ساری جو ایفرٹ ہے اس کا نتیجہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج دوپہر تک جو سچویشن ہے اس میں 676 پاکستانی سٹیزنز کو ایویکیویٹ کیا جا چکا ہے سکسیسفلی اینڈ سیفلی فرام یوکرین. موسٹ آف دیم ہیو بین ایویکیویٹڈ تھرو دا بارڈر اکراس پولینڈ. اور اس وقت تقریباً صرف 8 لوگ ایسے ہیں جو کہ یوکرین اور ہنگری کے بارڈر پر موجود ہیں ٹو کراس اوور، اور اسی طرح چند لوگ ہیں جو ابھی رہتے ہیں پیچھے، جس طرح 6 اسٹوڈنٹس ہیں لیویو میں اس وقت موجود ہیں، 9 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹرنوپل میں ہیں، اور ایک اور گروپ ہے تقریباً 100 لوگ ہیں جو ٹرنوپل کی طرف روانہ ہیں. تو اس سے بیسکلی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 24/7 ایمبیسی نے بالکل محدود سٹاف کے ساتھ یہ کام کیا ہے پچھلے 3-4 دنوں میں، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. زیادہ تر جو پاکستانی ہیں ان کو ایویکیویٹ کیا جا چکا ہے، جو باقی رہتے ہیں ان کے ساتھ ایمبیسی جو ہے وہ ان ٹچ ہے. ہر قسم کی سہولت فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. پولیٹیکل لیول پہ فارن منسٹر صاحب نے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ بات چیت کی ہے، فارن سیکرٹری نے ممالک کے ایمبیسڈر سے بات چیت کی ہے تاکہ اس تمام ایفرٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بہت افتخار ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جو زیادہ تر وہاں کی جو فیملیز میں یا پھر اسٹوڈنٹس میں ہیں ان کو ایویکویٹ کر لیا گیا ہے پولینڈ کی جانب، اور کچھ لوگ ہیں جو ابھی اس جانب آ بھی رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.